لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب 3 چیزوں پر آپ کو ابھی فوکس کرنا ہے، 3 چیزوں پر۔ پہلی چیز، ماہ رمضان شروع ہو جائے تو روزے اس کے فرض۔ ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے؟ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، IPL، گپ شپ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ کے اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مہینے میں خوب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کا نذرانہ پیش کرو اور سنو۔ پروردگار نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے، کسی اور مہینے کے کیوں نہیں فرض کیے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو روزے فرض ہونے کی وجہ بھی نزول قرآن، اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا، اس لیے اللہ نے ماہ رمضان کے روزے کو فرض فرمایا۔ اس لیے اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ جب گنتی پوری کر لو تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، یعنی عید الفطر کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تم گھر سے نکلو، تکبیر بلند کرو اور خوشیاں مناؤ اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ ماہ رمضان، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ دیگر مہینوں سے افضل ہے، جیسے جمعہ پورے ہفتے کے دنوں میں افضل سید الایام جمعہ ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک مہینوں کے اندر افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن بعض عشاق فرماتے ہیں قرآن کس کے صدقے میں نازل ہوا اور کس پر نازل ہوا؟ تو حضور کے صدقے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور ہمیں عطا فرمایا۔ حضور پر قرآن نازل ہوا اور حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن اللہ نے عطا فرمایا۔ تو جب ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قرآن کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ایسے ہی پروردگار نے محمد عربی ہمیں عطا فرمایا، تو اس رسول کی آمد پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں جنتی کی 2 علامتیں آپ کو بتا دوں۔ مفسرین کرام نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے جو لوگ نیکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارے یار کہاں یہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، 1-2 دن اور ڈیلے ہو جائے تو نہیں چلے گا، کچھ کرو یار، کیسے کھڑے رہیں گے نماز میں، کیسے بھوکے پیاسے رہیں گے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، اور یہ جو فیلنگ ان کی ہوتی ہے انٹرنل، بھلے وہ کسی سے کہتے ہیں نہیں بہت خوشی ہو رہی ماشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اور اندر سے کڑ رہے ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ، اندر سے کڑ رہے ہوں، تو ان کو بے نقاب کیا گیا۔ فرمایا گیا جنتی کی 2 علامتیں، بہت غور سے سنیے گا۔ کتنی علامتیں ہیں؟ یوں تو کئی علامتیں اور کئی طریقے سے فرمایا گیا جنتی کی ایک علامت یہ ہے کہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو، یعنی نیک عمل کو وہ بوجھ نہ سمجھے،
نیک عمل کرنا اس کو آسان نظر آتا ہو اور اسے خوشی محسوس ہوتی ہو، اگر اللہ عز و جل نے کسی کو ایسی توفیق عطا فرما دی تو گویا اللہ نے اسے جنتیوں کی صفت عطا فرما دی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نیک عمل روزے والا ہم پر کہیں بوجھ تو نہیں بن رہا ہے، ہمیں ٹینشن تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ٹینشن ہو رہا ہو تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اور اگر خوشی محسوس ہوتی ہو کہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان لینے کچھ نہیں آتا، بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے، بہت کچھ دینے آتا ہے۔ تو ایک علامت تو جنتی کی یہ بتائی گئی کہ نیکیاں اس کے لیے کرنا آسان ہو، اس پر آسان ہو۔ دوسری یہ کہ نیکوں کی صحبت اسے اچھی لگے۔ دوسری علامت کیا بتائی گئی؟ نیکوں کی صحبت اسے اچھی لگے، یعنی وہ اعتکاف میں بیٹھنا اسے اچھا لگے، اسے نیکی کرنا اچھا لگے، اسے تفسیر میں بیٹھنا اچھا لگے، اسے قرآن شریف کی صحبت اچھی لگے، اسے درود شریف پڑھنا اچھا لگے، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا اچھا لگے، اور وہاں اس کی طبیعت لگے اور بے چینی وہاں پر نہ ہو، تو سمجھ لینا اللہ عز و جل نے جنتی کی دو صفتیں اسے عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ اور آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان میں قرآن شریف نازل ہوا، ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے حضور نے کتنی پیاری حدیث بیان فرمائی۔ آقا ارشاد فرماتے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن جب کبھی اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، روزے دار کے شامت اعمال کی بنیاد پر اگر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں روزہ حاضر ہو کر عرض کرے گا، مولا اس بندے کو معاف کر دے، جنت عطا فرما، اس لیے کہ یہ تیرے لیے پیاسا رہا تھا، تیرے لیے بھوکا رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھوکا نہیں رہا تھا، کسی رشتہ دار کے لیے بھوکا پیاسا نہیں رہا تھا، کسی دوست کے لیے بھوکا پیاسا نہیں رہا تھا، یہ صرف اس لیے بھوکا پیاسا رہا تھا کہ تو نے بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ تو مولا میں اس کی سفارش تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، اسے تم معاف فرما دے۔ میرا مولا روزے کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ ایسے ایک قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ تو ماہ رمضان شریف میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں، روزے میں چند چیزوں کا خیال کریں، خاص طور پر غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے نامہ اعمال میں، یعنی اگر اس نے غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، گالی گلوچ کی، یعنی زبان سے کوئی غلط اللہ کی نافرمانی والا کام کیا، تو میرے آقا فرماتے اس کے نامہ اعمال میں فاقہ لکھا جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ روزے میں زیادہ لوگوں سے ملنا ملانا مت رکھنا، فالتو ٹائم کسی کے ساتھ۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ میرا تو یہ معمول ہے، ممبئی میں بھی چند دن رہتا ہوں، اس کے بعد مدینہ شریف چلا جاتا ہوں، لیکن ممبئی میں بھی الحمدللہ میرا معمول ہے، گئے نماز پڑھے سیدھا گھر، کہیں ادھر ادھر میں نہیں جاتا ہوں زیادہ کہ دو چار کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کی اس کی باتیں ہوں گی، پریشانی ہوگی، نہیں، بالکل احتیاط کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ بھوکے پیاسے سب کچھ رہنے کے بعد بھی اگر زباں پھسل جاتی ہے اور ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ تو خوب احتیاط کریں، خوب احتیاط کریں۔ اور یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ نے اگر روزے کی حفاظت کر لی اور روزے میں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا، اگر اس سے بچ گئے
تو آپ کا دل منور و مجلہ ہو جائے گا اور آپ کے دل کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچائے، ماہ رمضان میں رب کی نافرمانی سے بچائے، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں سلامت رکھے، ماہ رمضان کو ہم پر سلامت رکھے اور ہم سے بھی ماہ رمضان کو سلامت رکھے، اور پروردگار اس میں عبادات کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے اور ماہ رمضان ہم کو کیسے گزارنا چاہیے، اس پر الحمدللہ ایک کتاب میں نے ترتیب دی تھی، جو زمانے پہلے میں نے ترتیب دی تھی، لیکن الحمدللہ اس کتاب کی پوزیشن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن پاک کا صدقہ ہے، ہندوستان کے کئی علاقوں میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں ماہ رمضان شریف میں اس کتاب سے مسجد اور گھروں کے اندر درس دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کتاب کو پڑھ کر ماہ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے اس کو سیکھ کر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب ضرور بھی ضرور جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے اپنے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، امام صاحب کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، سب کے لیے آپ اس کتاب کو خریدیں اور خرید کر تحفے میں دیں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کتاب کا نام ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، اور یہ ایک لینگویج میں نہیں ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اور دوسرا اعلان ساتھ میں آپ کو یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں انشاءاللہ ہفتہ واری اجتماع کنٹینیوز رہے گا، لیکن اس میں شیڈول ایسا ہوگا کہ سحری تک اجتماع چلے گا اور سحری کا انتظام بھی انشاءاللہ یہاں پر ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی ہفتہ واری اجتماع میں بھی آپ کثیر تعداد کے اندر تشریف لائیں، اور سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جہاں جہاں بھی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے وہاں پر آپ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دین کی باتوں پر عمل کریں۔ میرا ایک آخری پیغام اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو میں مدینہ شریف میں رہوں اور آپ کے سامنے میں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی ہفتہ واری اجتماع میں یہاں پر آتے ہیں یا میرے یہاں جمعہ جو ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے اور عام طور پر سارے مومنین کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے میں دعا کرتا ہوں۔ تو اگر میں یہاں نہیں رہا تو وہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، خاص طور پر اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں، اسے بھولیے گا نہیں، آج بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیں اس کو۔ 27ویں شب کے بعد مسجد کو ویران مت کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں قرآن مقدس تراویح میں ختم ہوا، 28ویں شب سے مسجد ایسا لگتا ہے کہ ایسی ویران ہو گئی جیسے رمضان شریف کو 3 دن پہلے ہی مسلمانوں نے چھٹی دے دی ہو اور انہیں ایسا لگتا ہو کہ اب مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ آخری راتیں تو بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ ان راتوں کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنی برکتیں ہیں اور اتنی رحمتیں ان راتوں کی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جمعہ کا میرا بیان یوٹیوب پر جا کر کے ماہ رمضان اور آج کا مسلمان، یہ کل کا میرا بیان ضرور سنیے گا اور دوسروں تک فارورڈ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ممبئی کے اندر خاص طور پر جس طرح سے لوگ ماہ رمضان گزارتے ہیں ان کی اصلاح کی ساری کوششیں کی گئی ہیں، بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں،
اور اس کے استقبال کی خوشی اپنے اندر محسوس، استقبال کی تیاری کریں اور اس کے آنے کی خوشی محسوس کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس میں پروردگار ہمیں سلامتی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔